السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ سالوں کا، مہینوں کا نظام بنا دیا ہے۔ سال آتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، مہینوں کے 12 مہینوں کے نام بھی ثابت ہیں۔ 12 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعہ بنا دیا ہے جس کو ہم سال کہتے ہیں، عربی والے سنہ یا عام کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، محرم سے سال کی شروعات ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ گزرتا ہے، مسلمانوں کے ہاں جو اس مہینے میں خرافات ہوتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں جس طرح سے نحوست سفر کے مہینے سے منسوب کی جاتی ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، اس مہینے میں بھی جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، صرف پیدائش کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس ناحیے سے ان تینوں نقوش اور تینوں نقطوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ اور پھر ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، کوئی ایسا مہینہ اس قوم نے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھری اور روشن شریعت سے نوازا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جیسے رسول گرامی کی امت میں پیدا کیا ہے، کوئی ایسا مہینہ اس نے نہیں چھوڑا جس میں رسوم و رواج، خرافات و بدعات اور تہوار وغیرہ نہ گڑھ لیے ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ربیع الاول میں بھی ایک تہوار گڑھا گیا جس تہوار کا نام عید میلاد النبی رکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہو رہے تھے اس وقت بھی نبی اور رسول تھے کہ ہم آپ کی پیدائش کا جشن منائیں؟ اور اگر اتنا ہی اہمیت ہوتی آپ کی پیدائش کی تو پھر مورخین نے آپ کی پیدائش کو ایکوریٹ درج کیا ہوتا۔ بہت سارا اختلاف ہے، کسی نے کہا 9 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، کسی نے کہا 10 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ اختلافات ہیں آپ کی تاریخ پیدائش پہ۔ جس تاریخ کو ہماری امت بدقسمتی سے عید مناتی ہے، جس کا ثبوت ہے یا نہیں یہ تو بعد میں بات بتاؤں گا آپ کو، اتفاق سے اسی تاریخ کو آپ کی وفات کا ثبوت سارے مورخین نے لکھا ہے۔ سارے مورخین نے اسی ایک تاریخ کو آپ کی وفات کی تاریخ قرار دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ سارے مورخین، تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے، اتہاس رچنے والے، اتہاس لکھنے والوں نے اتفاق کے ساتھ اسی تاریخ کو ذکر کیا ہے۔ عید منانے والے فیصلہ کریں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی مناتے ہیں یا پیدائش پر۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور سوچا چھوڑا، کہا کہ آپ کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے، آپ مرے ہی نہیں ہیں، آپ کی موت ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ موت کی تاریخ میں ہم عید منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں۔ اس طرح کا بھی شوشہ چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہے کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ پر موت طاری ہونے والی ہے اور آپ کو ستانے والے یہ کفار بھی مریں گے، ان کو بدلہ ملے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے گئے، گزر گئے، اسی طرح سے یہ بھی اگر مر جائیں یا قتل کر دیا جائے تو تم لوگ نہیں مانو گے؟
ان کے دین کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، اور اس امت نے کیا کہا کہ نہیں مرے ہی نہیں ہیں، زندہ ہیں. پتہ نہیں زندہ کو کیسے صحابہ کرام نے دفن کر دیا زمین کے نیچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرات گرامی، ربیع الاول کی اس عید کے سلسلے میں گفتگو ہماری آئندہ بھی جاری رہے گی. آپ مجھ سے جڑے رہیے، میرے ویڈیوز دیکھتے رہیے. یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے اور میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیے. انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں اس سے متعلق آئندہ کی گفتگو میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.